جی ہاں، کیوں نہیں. اس لیے کہ دیکھیے کیوں یہ تھوڑا سا آج کل جو کنفیوژن ہے اور ڈیلے کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، اور آپ کا سوال کنسرنز ڈیلے، مگر تھوڑا سا سیٹنگ اور بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا دیکھیں. ایک یونائٹڈ پارٹی، ایک پاورفل پارٹی، ایک پاپولر پارٹی، ایک رولنگ پارٹی ٹوٹ گئی. اب جب وہ ٹوٹ گئی تو ظاہر ہے ان ایکسپیکٹڈ. کیوں؟ کہ اس لیے اینٹی نیشنل، ill judged اور unpatriotic demonstration ہوا اور بڑے لوگ خفا تھے، اس لیے وہ پارٹی ٹوٹ گئی. اب جب وہ پارٹی ٹوٹ گئی تو لوگ کہنے لگے اب ہم کیا کریں، کدھر جائیں. تو وہ دیکھنے لگے، 26 لوگ نکل گئے، ان کی ایز آبجیکشننگ، ان کے آبجیکٹ کر رہے ہیں کہ لیڈرشپ کے غلط فیصلے پہ نکل گئے. چلیے نکل گئے، اب کدھر جائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی کہہ رہے ہیں ہم چھوڑ رہے ہیں، کسی نے کہا کہ ہم دیکھیں گے، ایگزامن کریں گے اپنے آپشنز. تو کیا آپشنز تھے ان کے پاس؟ 3 آپشنز تھے. ایک آپشنز تھا جہانگیر ترین صاحب جو نئی پارٹی بنا رہے ہیں. جہانگیر ترین کا کیا ہے؟ 3 رشتے تھے نا ان کے پاس. جہانگیر ترین کا رشتہ کیا ہے؟ اس کے پاس پیسے ہیں اور پاور ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس سینٹیمنٹ ہے، لائلٹی ہے، اور ایک پاپولر پارٹی ہے. اور مسٹر کیا نام ہے ان کا، آصف علی زرداری صاحب کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس پاورفل فرینڈز بھی ہیں، لائلٹی بھی ہے، پروونس ایک ہے ان کے پاس، اور پولیٹیکل. ہلالی صاحب سیاسی جوڑ توڑ کی بات ہم کریں گے آگے چل کر اگلے سیگمنٹ میں، لیکن اس وقت میرا یہ سوال ہے کہ جو شاہد خاقان عباسی نے مذاکرات کی بات کی، سب سے پہلے تو یہ مذاکرات کی کس کے درمیان بات ہو رہی ہے؟ کون سٹیک ہولڈر جن کے درمیان مذاکرات کے بغیر انتخابات میں نہیں جایا جا سکتا؟ اور دوسرا یہ کہ الیکشنز کی تاخیر کا خدشہ کیوں ہے ابھی بھی کچھ رہنماؤں کو، خصوصاً نون لیگ کے؟ دیکھیے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ ایک سیٹنگ اور ایک بیک گراؤنڈ دیکھیں. اب وہ کہہ رہے ہیں، اب آ جائیں اس پہ، میں نے ایکسپلین کیا یہ بیک گراؤنڈ ہے. اب خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات کرو. آئی ڈونٹ نو واٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ. وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے مجھے نہیں پتا. کیا پارٹیز کے درمیان ایک اگریمنٹ ہونی چاہیے؟ بڑی اچھی بات ہوگی. ہاں سب لوگوں کو مل کے کہنا چاہیے ہمیں الیکشنز چاہیے، سب لوگوں کو مل کے کہنا ہے کہ ڈیٹ اگر اگری کریں بڑی اچھی بات ہے. میں پتہ نہیں ان میں اگریمنٹ ہوگی یا نہیں. بات اصل یہ نہیں ہے کہ ڈیٹ، واٹ یو مین ڈیٹ فکس کرنا؟ ایک کانسٹیٹیوشن ہے نا. آخر یہ کیا ہے بھائی؟ یہ ایک کانسٹیٹیوشن ہے کہ یہ بنانا یا مینگو ریپبلک ہے؟ ادھر تو کون الیکشنز کر رہا ہے؟ آپ ان سے پوچھ رہے ہیں الیکشنز کب ہو رہے ہیں. واٹ ڈز دا کانسٹیٹیوشن سے؟ کانسٹیٹیوشن تو کلیئرلی کہتا ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے. کورٹ کیا کہتی ہے؟ کورٹ نے اس پہ فیصلہ دیا ہے؟ کورٹ میں ابھی تک فیصلہ نہیں دیا ہے. چلیے آپ کورٹ کے لیے ٹھہرے، مگر اس سے بھی برا جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پروونشل اسمبلی ٹو ڈیلے ہو گئے ہیں، انکانسٹیٹیوشنلی مائی ویو ڈیلے ہو گئے ہیں، 3 مہینے سے زیادہ ٹائم نہیں لگنا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں، ابھی سے بات کر رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی ڈیلے ہو جائے. کیوں بھائی؟ آن واٹ بیسس؟ واٹ آر یو؟ ایک کانسٹیٹیوشن رکھ کے ابھی سے بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس کو بھی ڈیلے کرو. وہ تو کہہ رہے تھے نا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، جلد سے جلد توڑنا پڑا، جو بھی ہوا واٹ ایور دا ریزنز از، وہ ٹوٹ گیا اور 3 مہینے کے اندر نہیں ہوا، تیار نہیں تھے، سیکیورٹی پرابلم تھا، یہ تھا وہ تھا. اب کیا ہے؟ اب آر یو انویزیجنگ اینٹیسپیٹنگ سیکیورٹی پرابلمس؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کس قسم کی حرکتیں ہو رہے ہیں مینگو ریپبلک میں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے جو سوال کا میں نے زیادہ تر جواب دے دیا تھا ان مائی ارلیئر رسپانس، مگر میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے 2-3 چیزیں سنے ہیں جو میں آئی ایم ایبسلیوٹلی شاکڈ. ایک صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیبل گورنمنٹ ہونی چاہیے الیکشنز کا نتیجہ سے ہم الیکشنز اس وقت ہولڈ کریں کہ اسٹیبل، خالد صاحب نے شاید کہا تھا اسٹیبل گورنمنٹ ہونا چاہیے. کیا آپ الیکشنز نہیں کریں گے if it is a closely fought election؟ آپ اسٹیبل گورنمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ کہ پبلک کو آپ جا کے کہیں گے اس طریقے سے ووٹ کرو کہ اسٹیبل گورنمنٹ ہو. دوسری طرف میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، انہوں نے دوسرے صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف کا ریٹرن کب ہوتا ہے اور وہ
शायद आई गॉट हिम रॉन्ग, आई डोंट नो, मगर एक्सप्लेन करें कि शायद नवाज शरीफ जब आएगा फिर इलेक्शंस होने चाहिए, कि हम इस मुल्क में इलेक्शंस उस वक्त तक ठहरे जब नवाज शरीफ वापस आता है, भगोड़ा कॉन्विक्ट। तीसरी बात जो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये क्या कहना है, मतलब कि सिंध में ये जो इलेक्शंस उस वक्त तक हों जब बिलावल साहब इज रेडी। यू नो क्या हो रहा है इस मुल्क में? इस मुल्क में इस वक्त 70% ऑफ पाकिस्तान हैज एन अनइलेक्टेड गवर्नमेंट। 70%, 80% पाकिस्तान, ये डिले जो हुआ है, it's illegal, और to condone an illegal act is a crime। तो क्या हम क्या, और कोर्ट मैं तो हैरान हूँ कि हमारी कोर्ट्स अभी तक इस पे ये नहीं किया है, इसलिए उनकी जो जान है और उनकी जो हर चीज है, दे आर क्रिएटेड एंड लिव बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन, उसका किसी को परवाह नहीं है यार। तो मैं समझ नहीं रहा हूं कि हम लोग, चलिए वो जो हैं द पाथ्स दैट बी एक्सेप्ट करते हैं, हम क्यों इन लोगों को कहें कि जब मर्जी है कराओ इलेक्शन, को फर्क नहीं पड़ता है, तो हेल विद द कॉन्स्टिट्यूशन। बेशक वो कहते हैं टू हेल विद द कॉन्स्टिट्यूशन, हम क्यों कहते हैं? मुझे समझ नहीं आता है ये नून लीग का आजकल डाइट क्या है। ये 160 सीट पीपीपी जीतती है, 130 सीट जेआई देखती है, पीटीआई जो है 62 सीट जीतती है, और ये 7 सीट वाले डिप्टी मेयरशिप चाहते हैं। ये मैंने ये क्या, ये खाते क्या हैं, ये क्या है इनके जो इसमें जो इनको इस किस्म की लॉजिक ये प्रोपेगेट करते रहते हैं। आई एम सॉरी, इट्स बिल्कुल शेयर मैडनेस। अब हम ऐसे वी कैन मेक क्रैक जोक्स एट देयर एक्सपेंस, मुझे समझ नहीं आ रही। देखिए जो आपने कोटेशन किया है बिल्कुल सही किया है, मगर साथ साथ उसने ये कहा फिक्र मत, मैंने 2013 और 17 में ऐसे सिचुएशन था, मैंने उसको पार कर दिया, आई हैव डन इट। तो मैं उनसे ये पूछना पड़ता हूँ कि इस वक्त आपका शॉर्टेज जून तक IMF ने आपको कहा है 6 बिलियन लाओ, और ये कह रहे हैं हाँ मैं ला सकता हूँ। वो कह रहे हैं 10 बिलियन लाओ, मगर वो कह रहा है 4 तो हैं, तो 6 बिलियन वो कह रहे हैं लाओ, कहते हाँ ला सकता हूँ। उसने कहा नहीं, इट्स नॉट गुड इनफ, लाओ बैंक में डिपॉजिट करो। अच्छा, नॉट गुड इनफ टू से कि हाँ मैं ला सकता हूँ, नॉट गुड इनफ टू से हाँ इधर है, लाओ और बैंक में डालो। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो किधर से लाएंगे? देखिए सीधी सादी बात ये है, चीन हमें $30 बिलियन ऑलरेडी, अरब्स ने हमें $10 बिलियन दिया है, पेरिस क्लब ने 10 बिलियन, 50 बिलियन हो गए हैं। हमारे खर्चे भी तो थोड़ा सा देखें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। 900 बिलियन रुपीस, मैं अभी आ रहा हूँ 900 एक्सपेंडिचर पे, 900 बिलियन रुपीस हमें चाहिए, क्यों? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे। रनिंग गवर्नमेंट 400 बिलियन चाहिए, सब्सिडीज के लिए 600 बिलियन, ये जो बेकार चीजें स्टील मिल व्हील मिल जो काम नहीं करते हैं, तो हमें 15 ट्रिलियन डॉलर्स, मगर कुछ है नहीं हमारे पास देने के लिए। 7.5% हमारा गैप है। बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। की माजरत इलाली साहब, इस वक्त टाइम थोड़ा शॉर्ट है, बाकी भी तजियाकारों से मेरी रिक्वेस्ट है